وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ تبارک وتعالی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فأعطیت كل انسان مسألته ما نقص فی ملکی شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بہت ہی پیارے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی میں بہت بڑے ڈاکو تھے، خطرناک ڈاکو تھے، کیونکہ ان کا پورا قبیلہ ڈاکو تھا۔ ظاہر بات ہے جب قبیلہ جس راستے پر چلتا ہے اس کے نوجوان بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، بڑے لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، ان کے نوجوان اسی راستے پر چلتے ہیں، تو ان کا قبیلہ بیسیکلی بہت بڑا ڈاکو والا خاندان تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ بھائی یعنی جنگل میں نکلو، کون مسافر ہیں، کہاں سے قافلہ جا رہا ہے، قافلے پر حملہ کرنا، لوٹ لینا، مال لینا، اونٹوں کو لینا، اپنے قبیلے کو اچانا۔ پھر راستے میں نکلے، کون سا قافلہ نکلتا ہے اس پر لوٹے، اس پر مار دیا، اس کو قتل کر دیا، اس طرح مسلسل لوٹ مار کرتے تھے۔ لیکن جو حقیقت میں جو بہادر ہوتا ہے نا، اس کو واقعی جو انسان مظلوم ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر اس پر رحم آتا ہے، جو ریل بہادر ہوتا ہے۔ تو ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ ریل بہادر تھے، تو جب قافلے پر حملہ کرتے تھے تو ان کی عورتوں کا چیخنا چلانا، بچوں کا چیخنا چلانا اور وہ مرتے ہوئے دیکھنا ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ یعنی بھئی ہم عورتوں کو مار رہے ہیں، ہم بچوں کو مار رہے ہیں، وہ اندر 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 سے وہ کڑتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح مطلب اندر فیلنگ تھی۔ پھر انہیں سنا کہ بھائی مطلب مکے میں کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر اور مطلب جو ہے وہ باطل کم ہوتا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو مکے جا کر دیکھ لیں گے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے، معلوم تو کریں، کم سے کم مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ڈائریکٹ پوچھوں کون محمد ہے تو پھر لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے ہیں، بس آ کے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اجنبی نگاہوں اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گزر رہے آ رہے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مسافر لگ رہا ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہوتا، مکے کا نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا آپ مسافر ہیں کیا؟ ہاں مسافر ہوں۔ چلو میرے ساتھ چلو، مہمان نوازی میں کروں گا آپ کی۔ آپ لا کر گھر میں رکھتے ہیں اس کو اور کھانا کھلاتے ہیں، رات میں سلاتے ہیں، پھر صبح میں اٹھ کے پھر وہاں پر وہ کعبۃ اللہ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر انہوں نے دیکھا ارے بھئی یہ مسافر یہیں بیٹھا ہوا ہے، کہا ابھی آپ یہیں بیٹھے ہوئے؟ ہاں۔ منزل نہیں ملی آپ کو؟ ارے منزل نہیں ملی مجھے، تو چلو میرے پاس، مہمان نوازی کرنے پھر لے کر جاتے ہیں، پھر رات میں قیام کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور 3 دن مہمان نوازی کی۔ 3 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی آپ آئے کیوں، کون ہیں آپ؟ عرب کا رواج ہے مہمان کو نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں آئے، کہاں سے آئے، نہیں پوچھتے تھے، مطلب وہ توہین سمجھتے تھے، بھائی مہمان آئے ہوئے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے، یہ توہین سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے تیسرے دن پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بالکل سوال کرو۔ تو کہا یہاں پر کوئی محمد نامی آدمی میں نے سنا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو میں ڈھونڈنے آیا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو صحیح جگہ پہنچے ہو، تم صحیح جگہ پہنچے ہو، لیکن یاد رکھنا یہاں پر اگر ان کا نام لیا جائے تو پھر تم پر حملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل میں محمد سے ملاقات کراؤں گا، میں آگے آگے چلتا رہوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔
اگر سامنے کچھ بھی خطرہ نظر آیا اور پرابلم ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی، تو میں یعنی اپنے جوتا صاف کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، میں جوتا صاف کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم وہاں سے آگے نکل جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، میرا انتظار کرنا نہیں۔ چنانچہ چلے 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 چلے، کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی اور آپ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر ان کے ایمان کو مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کہ وہ دنیا سے یعنی دنیا کے مال سے بیزار ہوا کرتے تھے۔ جو کوئی دیکھتا بہت بڑا مالدار ہے، جا کے بولتے کہ تم زکوٰۃ کیوں نکالتے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے، تم اتنا مال کے لے کر کیا کرتے، تم اتنا مال لے کر جاتے کیا، یعنی مسلسل وہ مالداروں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ ایک معنی میں ہمیشہ مالداروں سے کہتے تھے اتنا مال کیا کرو گے، اتنا مال کیا کھاتے ہو تم، اتنا مال کیا کرو گے، مسلسل ان کے پیچھے پڑا کرتے تھے۔ تو ایسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، پورے کے پورے انسانوں کو بلایا جائے، وَجِنَّكُمْ، ہاں جِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، جتنے جن ہیں انسان، سارے کے سارے لوگوں کو بلایا جائے، قَامُوا عَلَى صَعِيدٍ، پورے کے پورے لوگوں ایک پہاڑ پر کھڑا کیا جائے، فَسَأَلُونِي، اور پھر تم لوگ مجھ سے مانگنا شروع کرو۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے جتنے بھی لوگ ہیں، انکاؤنٹیبل لوگ ہیں، اور جن بھی انکاؤنٹیبل ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پورے کے پورے مل کر پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو، کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے، مجھے 10 دنیا چاہیے، ہاں لو، مجھے 20 چاہیے، ہاں لو، 100 دنیا چاہیے، ہاں لے لو، مجھے ایک سمندر کے برابر سونا چاہیے، ہاں لے لو، مجھے وہ چاہیے، ہاں لے لو، جتنا بھی مانگے 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 اور میں ان تمام کی مرادوں کو پوری کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں سے کوئی کم ہونے والا نہیں، کچھ کم ہونے والا نہیں، مگر ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے تو سوئی کو جو پانی لگ کر باہر آتا نا، بس اتنا ہی میرے خزانے میں سے کم ہو سکتا۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ گویا بندہ کتنا بھی مانگو، کتنا بھی مانگو، اللہ اس کی ہر مراد کو پوری کرنے کے بعد بھی اس کے خزانے میں کچھ کم ہوتا کیا؟ کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے تو سمندر میں کوئی کمی ہونے والے نہیں، ہاں ایک ڈراپ پانی جو ہے اسے نکل کر آ سکتا ہے، لیکن اس ڈراپ پانی کے باہر نکلنے سمندر پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میرا خزانہ ایسا ہے، اور یہ مہینہ مانگنے کا ہے، اس میں مانگنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے، جب چاہے مانگو، افطار میں مانگو، سحر میں مانگو، عصر میں مانگو، مغرب مانگو، بس یہ مانگنے کا مہینہ ہے، جس کو جو چاہیے مانگے۔ کسی کو صحت چاہیے، کسی کو جو ہے کاروبار چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی گاڑی چاہیے، کسی کو اچھی بیوی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اچھے بچے چاہیے، کسی کو اچھا پڑوس چاہیے، کسی کو اچھا دوست چاہیے، کسی کو اچھا پارٹنر چاہیے، کس کو جو چاہے، اور کسی کو جنت چاہیے، یہاں کچھ نہیں بھائی، جو ہے بس ٹھیک ہے، مجھے وہ ملنا چاہیے، ویسے جو ہے بس نو مور، لیکن وہ مجھے ملنا چاہیے، جنت ملنا چاہیے، اچھی زندگی ملنا چاہیے، سکون و زندگی ملنا چاہیے، جو چاہے مانگو، یہ مانگنے کا معنی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں تم تمام کی مراد پوری کروں تو بھی میرے خزانے میں کچھ بھی کم ہونے والا نہیں۔ اور یہ صرف 2-4 لوگوں کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، پورے کے پورے انسانیت مل کے مانگے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھرپور مانگنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔